یہ جو سائفر کے اوپر ہم نے ہر جگہ زور بھی لگا لیا ہے، ہم نے بات بھی کی ہے کہ سائفر جو آیا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لگ یوں رہا ہے کہ اس وقت دہلی، تل ابیب اور واشنگٹن کا ایک نیکسس ہے جو کہ پاکستان کو ایک ٹارگٹ کیے ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو صدر مملکت خط لکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کیوں کمیشن نہیں بنا رہی؟ کیا وجوہات کیا ہے؟ آخر ہمیں بتایا تو جائے کہ آخر پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو پاکستان کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، انہوں نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہو رہی؟ پھر آپ بتائیے کہ پاکستان سے ایک وفد حکومت پاکستان کی اجازت سے اسرائیل پہنچ جاتا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے جو امریکن پاکستانی ہیں وہ پی ایم ایل این کے لابیسٹ ہیں، یعنی نون لیگ کے لابیسٹ جو ہیں وہ ایک وفد لے کے اسرائیل کے صدر کو تل ابیب میں مل رہے ہیں، اور اسرائیل کے صدر نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عمران خان کو اتارا گیا، نواز شریف کو لایا گیا، اچانک اسرائیل میں اور ہندوستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ہمیں پتہ ہے شریف فیملی کے جو انڈین بلینرز ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور پھر اب کیوں لگ رہا ہے کہ تل ابیب اور واشنگٹن کا نیکسس انڈیا کے تھرو ان کے قریب ہو رہا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر میں چیف جسٹس صاحب سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا وجوہات ہیں کہ آپ اس خط کی، سائفر کی، صدر پاکستان کے کہنے پہ بھی کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہیں؟ ہمیں وجوہات بتا دیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کی وجوہات سے سیٹسفائی ہو جائیں، لیکن جو ایونٹس آ رہے ہیں بعد میں، ان سے جو سسپیشن ہے پاکستان کے عام آدمی کی وہ بڑھ رہی ہے، اور ہم ہرگز پاکستان کو، جو ایک اسلام کا قلعہ ہے، جو بنا ہی قائد اعظم، اور یہ اسرائیل کے ساتھ جو ہماری فارن پالیسی ہے یہ کسی اور نے طے نہیں کی ہوئی، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے طے کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کی کنڈیمنیشن کی ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس حکومت نے آتے ہی جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے، بانی پاکستان کی بنائی ہوئی فارن پالیسی کو وائلیٹ کیا اور اسرائیل کے ساتھ ایک تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی؟ ابھی تک اس کے اوپر وزیر اعظم کی کوئی وضاحت ہمیں نہیں آئی، اور نہ ہی انہوں نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے سپریم کورٹ کی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کرانے کو کیوں تیار نہیں ہے، کیا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیوں تیار نہیں ہے؟ پہلے وہ بتا دیں کیوں تیار نہیں ہے تو پھر ہم اپنی بات کر لیں گے۔ تیسرا ہماری بات یہ ہے کہ جو اس وقت بات چل رہی ہے، دیکھیں ہم اس پارلیمان کو مقبوضہ اسمبلی سمجھتے ہیں۔ یہ جو اسمبلی ہے اس وقت اس کے اوپر قبضہ ہوا ہے، اور اس اسمبلی میں واپس جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جو ہمارے اراکین ہیں ان کے استعفے اسپیکر منظور کر چکا ہے، اور اسپیکر کے پاس ریویو کرنے کا، نظر ثانی کرنے کا کوئی اختیار انہیں حاصل نہیں۔ تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے راجہ ریاض ایک لوٹا ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو جعلی اپوزیشن لیڈر بنا کے جو کہہ رہا ہے کہ طریقے انصاف میں ہوں، لیکن میں 2023 میں تو میں جو ہے وہ نون لیگ کا ٹکٹ لوں گا، جو خود ہی لیڈر آف اپوزیشن کا اپنا کریکٹر یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں طریقے انصاف میں ہوں لیکن 23 میں نون کا ٹکٹ لوں گا۔ آپ مجھے بتائیے، اس سے آپ سائن کرا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن، اور کوئی آنریبل آدمی الیکشن کمیشن کا ممبر ہو، چیئرمین نیب ہو، کوئی آنریبل آدمی اس پروسیس کے ذریعے اپوائنٹمنٹ نہیں لے گا۔ جو بھی اپوائنٹمنٹ لے گا اس کا مطلب ہے وہ آنریبل نہیں ہے۔ اور یہ جو کل الیکشن کمیشن کے ممبران جس طریقے سے اپوائنٹ ہوئے ہیں، یہ تو مذاق ہے۔ اور ظاہر ہے یہ الیکشن کمیشن اس وقت پاکستان میں اگر الیکشنز کے، انتخابات کے شفاف انعقاد میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ سب سے بڑی رکاوٹ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور یہ ایک جعلی الیکشن کمیشن جو بنا ہے ایک لوٹا ایسوسی ایشن کے ذریعے، وہ ہے، اور اس کو کوئی نہیں مانے گا۔